روایت میں ہے کہ چلے جا رہے ہیں اور حضرت فقط غنودگی طاری ہوئی، فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جوان بیٹے نے ادب سے عرض کیا بابا بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اس کی سرکار میں ہمیں واپس جانا ہے، مگر اس وقت زبان مبارک پر یہ کلمات جاری ہونے کی کوئی خاص وجہ تھی؟ کہا بیٹا میں نے ایسا محسوس کیا کہ جیسے میں جا رہا ہوں تو کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جا رہے ہیں اور موت ان کے استقبال کو آ رہی ہے۔ بیٹا جانتا تھا کہ میرا باپ فخر خلیل ہے، لیکن علی اکبر نے عجب سوال کیا، یا بتا لسنا لہا، بابا کیا ہم اقپا نہیں ہیں؟ کہا بیٹا ہم اقپا نہ ہوں گے تو کون اقپا ہوگا؟ کہا پھر ہمیں پرواہ نہیں، موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے۔ یہ ہیں علی اکبر، رسول اللہ کی صورت، لیلا کے دل کی ڈھارس، زینب کے گود کے پالے، جب کوئی نہ رہا تو علی اکبر آئے، کہا بابا اجازت۔ حسین نے بیٹے کو دیکھا، کہا جاؤ بیٹا خیمے اہل حرم سے رخصت ہو گئے۔ بیٹا خیمے میں گیا، مجھے نہیں معلوم ماں سے کیا کہہ کے اجازت لی، مجھے نہیں معلوم پھوپھی کو کیسے رخصت کیا، مجھے نہیں معلوم بہن کو کیا سمجھایا، مجھے اتنا معلوم ہے علی اکبر نکلنا چاہتے تھے بیویاں روک لیتی تھیں، آخر میں ایسے نکلے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا۔ باپ نے سر پر خود رکھا، کمر میں پٹکا باندھا، کہا جاؤ میرے علاج جاؤ، خدا حافظ۔ علی اکبر مقتل میں آئے، لڑائی شروع ہوئی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ علی کا پوتا جس کا خود نام علی تھا چن چن کے لشکر کے بہادروں کو مار رہا تھا، بڑے غضب کی لڑائی لڑ رہے تھے، اور میرا دل کہتا ہے کہ چن چن کے عرب کے بہادروں کو اس لیے مار رہے ہوں گے کہ اب جو بچے گا وہ میرے باپ سے لڑے گا، اب جو بچے گا وہ میرے بابا سے لڑے گا۔ حضرت اللہ روایت بتاتی ہے کہ جناب لیلا در خیمہ پہ آ گئی، باپ ہے، بیٹا زخمی ہوگا ضرور چہرہ کا رنگ بدلے گا۔ ایک مرتبہ دیکھا رنگ بدلا، کیا کیوں مولا میرا لال زخمی ہو گیا؟ کہا نہیں لیلا، ایک پہلوان آیا ہے بڑا زبردست، لیلا تمہارا بیٹا بھوکا پیاسا ہے، وہ سیر و سیراب ہے۔ یہ ہے کربلا، پہچانیے کربلا کیا ہے، جلال شہادت بھی ہے۔ علی اکبر مرنے گئے ہیں مگر ایک اور ایک کی لڑائی میں اپنا والا مارے گا، سارا لشکر مل کے مار لے بات الگ ہے، مگر جب ایک اور ایک لڑ رہے ہوں تو اپنے والے کو جیتنا چاہیے۔ کہا لیلا خیمے میں جاؤ، بیٹے کے لیے دعا کرو۔ ہائے آل محمد، قربان جائے آپ کے ایسے عالم میں ایسی دعا۔ لیلا خیمے میں گئیں، سیدانیوں کو بلایا، ہاتھ اٹھائے، دعا شروع ہوئی، یا راد یوسف علی یعقوب، اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے،
میرے علی اکبر کو مجھ سے ملا دے. ابھی دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے. خبر آئی علی اکبر جیت گئے, بابا سے ملنے آئے ہیں. ماں در خیمہ پہ آئی تو پہچانے نہیں جا رہے تھے, آ کے حلقے میں چلی گئی تھی, گلابی ہونٹ اودے ہو گئے تھے. کہا بابا پیاس مارے ڈالتی ہے. حسین نے کہا بیٹا قریب تیرے دادا تجھے آب کوثر سے سیراب کریں گے. اے لیجیے علی اکبر مقتل میں چلے گئے, لیلا خیمے میں چلی گئی, زینب در خیمہ پہ آ گئی. حسین کمر تھام کے کھڑے ہو گئے, علی اکبر لڑنے لگے, سینے پر برچی لگی, گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈالی, ظالموں نے تلواریں برتانا شروع کی. حسین چلے یا علی. سیدنا و شفیعنا ابی القاسم محمد وآل الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. صلوات بھیجنے ہیں محمد. ارشاد پروردگار عالم ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے, کوئی زبردستی اور زیادتی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی, ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے بتا دیا گیا ہے. عزیزان گرامی, قرآن نے ہمیں دین کی پہچان بتا دی کہ جب رسول آ کے گزر جائیں گے اور زمانہ بدلے گا تو ہر ایک کہے گا کہ اصلی دین اسلام ہمارے پاس ہے. رسول ایک ہی تھے, اللہ ایک ہی ہے, قرآن ایک ہی ہے, کعبہ ایک ہی ہے, دین ایک ہی ہے. مگر دنیا میں آنے کے بعد اسلام اتنے ٹکڑوں میں بٹ گیا کہ ہر ایک کہتا ہے کہ ریئل اسلام جو ہے وہ ہمارا اسلام ہے, اصلی اسلام جو ہے وہ ہمارا اسلام ہے. تو اسلام نے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ایک پہچان بتا دی کہ جہاں جبر ہو وہ اصلی دین نہیں ہے, جہاں جبر نہ ہو وہ اصلی دین ہے. آل محمد نے اپنی زندگی کے تعلیمات میں کبھی جبر نہیں کیا. ہم نے جو اسلام لیا وہ رسول اللہ کے بعد حضرت علی سے لیا اور اس کے بعد ان کے معصوم بیٹوں سے لیا. ہمارے اسلام کا سورس اور ہمارے اسلام کا ماخذ اور ہمارے اسلام کے حاصل کرنے کا ذریعہ رسول ہیں, اور رسول کے بعد ہم نے اسلام کو ان کے جانشین اور ان کے نائب اور ان کے داماد اور ان کی گود کے پالے حضرت علی سے لیا. حضرت علی سے اسلام لینے میں ہم کو ایک فائدہ یہ ہوا کہ ہمیں علی کی ڈہڑی کو چھوڑ کے پھر پوچھنے کے لیے کسی دوسرے در پر جانا نہیں پڑا. کسی دوسرے در پر جانا نہیں پڑا. ایک فارسی میں ایک مثل ہے کہ یک در گیر و محکم گیر, ایک دروازہ پکڑ لو مگر مضبوطی سے پکڑ لو. ہم نے در اہل بیت کو اتنا مضبوطی سے پکڑ لیا کہ اب حکومتیں ہل کے رہ گئیں مگر ہم نے در اہل بیت نہ چھوڑا. در اہل بیت نہ چھوڑا, اس لیے در اہل بیت نہ چھوڑا عزیزان گرامی کہ ہمیں جب کچھ اسلام چاہیے ہوا ہم رسول کے خانوادے کے بزرگوں کے پاس گئے.
وہ بزرگ کبھی حضرت علی کی شکل میں ہمیں ملے، کبھی امام حسن کی شکل میں ملے، کبھی امام حسین کی شکل میں ملے، کبھی امام زین العابدین کی شکل میں ملے، کبھی امام محمد باقر کی شکل میں ملے، کبھی امام جعفر صادق کی شکل میں ملے، کبھی امام موسی کاظم کی شکل میں ملے، کبھی امام علی رضا کی شکل میں ملے، کبھی امام محمد تقی کی شکل میں ملے، کبھی امام علی النقی کی شکل میں ملے، کبھی امام حسن عسکری کی شکل میں ملے۔ اتنے دروازوں پر ہم گئے جو ایک ہی خاندان اور ایک ہی سلسلے کے تھے، لیکن کبھی ایسا نہ ہوا کہ ہمیں جواب نہ ملا ہو، یا ہم مطمئن نہ ہوئے ہوں، یا ہم سیٹسفائیڈ نہ ہوئے ہوں، یا انہوں نے کہا ہو کہ اس کا جواب ہمیں نہیں معلوم ہے، فلاں کے پاس چلے جاؤ۔ اس کے برخلاف ہم نے دنیا کو دیکھا کہ لوگ سلمان کے پاس گئے، وہ لے کے ابو علی پاس آ گئے، ابو ذر کے پاس گئے، وہ لے کے علی کے پاس آ گئے، مقداد کے پاس گئے، وہ لے کے علی کے پاس آ گئے، ازواج رسول کے پاس گئے، وہ لے کے علی کے پاس آ گئیں، بزرگان اسلام کے پاس گئے، وہ لے کے علی کے پاس آ گئے، اور بڑے لوگ تھے، لہذا کہا کہ اگر علی نہ ہو تو ہم ہلاک ہو جائیں۔ چنانچہ عزیزان محترم، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ہمیں کبھی کسی دوسرے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں پڑی، ہم کسی دوسری جھڑی پر نہیں گئے، در اہل بیت پر گئے، اور وہاں سے علمی مسائل اور علمی گتھیاں اور اسلامی مسائل جو تھے وہ ہم کو حل ہو کے ملے۔ اس پر لوگوں کو شکوہ بھی ہوا کہ ایک ہی در کو آپ نے کیوں مضبوطی سے پکڑ لیا۔ یہ تو اپنی اپنی ضرورت کی بات ہے، جہاں سے ہمیں مال صحیح ملا، اچھا ملا، درست ملا، وہاں سے ہم نے لیا۔ جیسے کسی بہت بڑے سپر مارکیٹ سے آپ خریدتے ہوں تو ان کا اور محلے کی دکانوں میں کیوں نہیں جاتے؟ ان کا بھئی یہاں سب سے اچھا مال ملتا ہے اس لیے ہم جاتے ہیں۔ اب جب اس سے پوچھا کہ تم نہیں جاتے کسی دکان پر مال لینے کے لیے، تمہارے کیا آتے ہیں لینے کے لیے؟ تو ان کا ہمارے کیا تو ڈائریکٹ کمپنی سے آتا ہے، ہم ادھر ادھر چھوٹے موٹے دکاندار تھوڑے نہ جاتے۔ تو عزیزان گرامی، در اہل بیت سے ہم نے اسلام لیا، اور الحمدللہ ہمیں وہ اسلام ملا جس میں ظلم نہیں ہے، جس میں ناانصافی نہیں ہے، جس کے اندر سلطنت، دولت، اقتدار کا غرور نہیں ہے۔ اسلام جو برباد ہوا ہے، سنیے، یہ آج اس سلسلہ مجالس کی آخری تقریر ہے، لہذا مجھے آج آپ کے سامنے جلدی جلدی سب کچھ کہہ دینا ہے جو میں 10 دن تک کہتا رہا ہوں۔ اسلام جو برباد ہوا ہے وہ حکومتوں کے ہاتھوں برباد ہوا ہے، سلطنتوں کے ہاتھوں برباد ہوا ہے۔ کہنے کے لیے اسلام پھیلا، مگر اسلام دنیا میں مائنس اہل بیت پھیلا۔ اسلام دنیا میں مائنس اہل بیت پھیلا۔ اہل بیت کے مائنس اسلام پھیلنے سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو ملا، مگر روحانیت نہ ملی، وہ اسپرٹ نہ ملی جو اسلام کی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ محل بنتے گئے، خزانے جمع ہوتے گئے، لشکر پھیلتے گئے، اقتدار کے پرچم لہراتے گئے، لیکن تھوڑے دنوں کے بعد حکومت کا مزاج یہ ہے کہ جم کے ایک کے پاس رہتی نہیں، جم کے ایک کے پاس رہتی نہیں، ایک کے پاس رہتی ہے، دوسرے کے پاس چلی جاتی ہے، دوسرے کے پاس رہتی ہے، تیسرے کے پاس چلی جاتی ہے۔ آپ ہسٹری پڑھیے تو آپ کو حکومت کا مزاج معلوم ہو جائے گا۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ برطانیہ کا سورج ڈوبتا نہیں تھا، بزرگوں نے ضرور سنا ہوگا، 47 سے پہلے کا زمانہ، برطانیہ کا سورج ڈوبتا نہیں تھا۔ آج یو کے کا ویدر ایسا ہے کہ بہت دنوں سورج نکلتا نہیں ہے، تو معلوم ہے ہمارے سامنے ہم نے ان کا چوتھا سورج تو نہیں دیکھا،
مگر ڈوبتا سورج ان کا ہم نے دیکھا ہے۔ معلوم ہے حکومت کا مزاج یہ ہے کہ ہمیشہ سورج ایک ساتھ نہیں چمکتا، جو سورج دوپہر میں چمکتا ہے وہ شام کو ڈوب جاتا ہے۔ جب مسلمانوں کی حکومت کا عروج ہوا تو انہوں نے کہا عروج اسلام ہو رہا ہے۔ جب زوال شروع ہوا تو مورخ نے لکھا زوال اسلام ہے۔ جب زوال اسلام کی بات آئی تو مسلمانوں کو برا لگا، تو ہم نے پوچھا بھائی کہے کا زوال؟ کیا نمازوں کی کچھ رکعتیں کم ہو گئی؟ کہا نہیں، نمازیں تو اتنی ہیں۔ کیا روزے گھٹ گئے؟ کہا روزے تو اتنے ہی ہیں۔ کیا حج کم ہو گئے؟ کہا نہیں، حج تو ویسے ہی ہے۔ کیا زکوٰۃ و خمس کے مسئلے بدل گئے؟ کہا نہیں، وہ تو ویسے ہی ہیں۔ کیا خدا کی یکتائی میں فرق آ گیا؟ کہا نہیں۔ کیا قرآن کے سورے گھٹ گئے؟ کہا نہیں۔ کیا محمد کی صداقت ڈاؤٹ فل ہو گئی؟ کہا نہیں۔ کیا قیامت میں شبہ ہو گیا؟ کہا نہیں۔ کہ زوال کا ہے؟ کہا دیکھتے نہیں ہو اسپین نکل گیا۔ معلومات تم نے حکومت کا نام اسلام رکھا تھا، جب حکومت نکلی تو زوال اسلام آیا۔ اب آئیے سنیے کہ حکومت کسے کہتے ہیں اور ریاست و دولت جو دنیا کی چند روزہ ہے اس کو کسے کہتے ہیں۔ بنی امیہ کو جو ملا وہ ختم ہو گیا، بنی عباس کو جو ملا وہ ختم ہو گیا، عطار کو جو ملا وہ ختم ہو گیا، مغل امپررز کو جو ملا وہ ختم ہو گیا، آٹومنٹس کو جو ملا وہ ختم ہو گیا، حسین کو جو ملا آج تک ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ دین کے معاملے میں جبر نہیں ہے، ہدایت کے راستے کو گمراہی کے راستے سے الگ کر کے بتا دیا گیا ہے۔ میں نے ایک مجلس میں آپ کے سامنے یہ بات پڑھی تھی کہ فتح مکہ کی رات کافر کہہ رہا تھا یہ حکومت ہے، مسلمان کہہ رہا تھا یہ رسالت ہے۔ فتح مکہ کے دن کافر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اب مسلمانوں ہی میں دو طرح کے لوگ ہو گئے، ایک حکومت کہنے والے، ایک رسالت کہنے والے۔ جو حکومت کہنے والے تھے انہوں نے ہر وہ کوشش کی کہ حکومت کا قبضہ ہو جائے، اور انہوں نے حکومت کا قبضہ تو کر لیا مگر نام اس کا رکھا اسلام۔ عزیزان گرامی، اسلام پراپر ناؤن بھی ہے اور اسلام ایک مذہب بھی ہے۔ بادشاہوں نے اپنی حکومت کا نام اسلام رکھا، جیسے لوگ اپنے لڑکوں کا نام اسلام رکھتے ہیں۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ اسلام بیمار ہے تو دین محمد نہیں بیمار ہے، ان کا لڑکا بیمار ہے۔ اگر کہا جائے کہ اسلام پڑھنے میں دل نہیں لگاتا تو دین اسلام نہیں دل لگاتا، ان کا لڑکا نہیں دل لگاتا۔ اگر یہ کہیے اسلام چور نکل گیا تو وہ دین جو رسول اللہ لائے تھے وہ چور نہیں نکلا، وہ پڑوسی کا لڑکا جس کا نام اسلام تھا وہ چور نکل گیا۔ بچوں کی سمجھ میں بات آئی؟ اسلام پراپر ناؤن بھی ہے، اسلام مذہب کا نام بھی ہے۔ تو اگر ہم کہیں اسلام چور نکل گیا تو وہ اسلام چور نہیں نکلا جو رسول اللہ لائے تھے، وہ اسلام چور نکلا جو ہمارے پڑوسی کا لڑکا ہے۔ اب اسی بنیاد پر مسئلے کو ابھی یہی پر طے کر لیجئے کہ اگر کوئی کہے کہ اسلام دہشت گرد ہو گیا
اگر دنیا میں کوئی کہے کہ اسلام دہشت گرد ہو گیا تو وہ دین خدا دہشت گرد نہیں ہوا جسے محمد لائے تھے. جو ناجائز حکومتوں کا لڑکا ہے وہ عزیزان محترم. بادشاہوں نے اپنی سلطنتوں کا نام اسلام رکھ لیا. یزید خلیفہ اسلام، ولید خلیفہ اسلام، مروان خلیفہ اسلام. پہچانیے یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ وہی پڑوسی والا ہے. سمجھے آپ؟ آل محمد کی دشمنی میں، آل رسول کی عداوت میں دین خدا کو 1400 برس سے دنیا برباد کر رہی ہے. اور اس کے بعد بھی حق منہ سے نہیں نکلتا. میں مثالیں دیا کرتا ہوں عزیزان گرامی تاکہ بچے سمجھیں. ریپیٹ بھی کرتا ہوں. 53 برس سے پڑھ رہا ہوں بھیا، ریپیٹ تو ہوگی. ہاں مطلب یہ لیکن ایک ہے میاں کسی کو دھوکے میں غلط بات بتا دینا، اور ایک ہے کسی کو بہکانا. ایک ہے دھوکے میں غلط بات بتا دینا، ایک ہے کسی کو بہکانا. ہمیں جلدی تھی، ویٹی پہنچنا تھا. ہم نے بھیا ہم باہر کے پردیسی بتائیے ویٹی جانے کے لیے کدھر جائیں؟ تو ادھر جانے چاہیے اس طرف، ادھر ویٹی ہے. انہوں نے الٹے سائڈ بتا دیا بھائی کلے کی طرف. پھر وہ یوں ہی سیدھے چلے جائیے، آپ ویٹی پہنچ جائیے گا. اب جناب ادھر چلے گئے. ہم نہ سمجھ تھے، یہاں کے رہنے والے نہیں تھے، پردیسی تھے. تھوڑی دور جا کے پوچھا ویٹی، ان کا یہاں کہاں؟ ویٹی ادھر ہے. اب جو گھڑی دیکھی تو ٹرین کا ٹائم جا چکا تھا. تو اب جب ہم نے آن سے آپ سے شکایت کی کہ آپ نے ہم کو بہکا دیا، ہم پردیسی تھے، مسافر تھے، ہماری ٹرین چھوٹ گئی، ہمارا نقصان ہو گیا، کیا فائدہ ملا آپ کو؟ اب تو کہیے کہ ہاں بھائی مجھ سے غلط فہمی ہو گئی، مجھے شرمندگی ہے. ارے بھائی اب تو کہیے کہ غلط فہمی ہو گئی. اب تو کہیے دردا شرمندگی ہے. اس وقت نہ جانے میرے دماغ کو کیا ہو گیا تھا، تب یہ سمجھ خراب تھی میری، یہ کیا تھا، الجھن میں تھا. وہ الٹا میں نے آپ کو اشارہ کر دیا. ہاں بے شک آپ صحیح کہتے ہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نادم ہوں. چلیے جو بھی گزرا مجھ پر وہ تو گزرا، مگر چلو بات تو ختم ہو جائے گی. لیکن اگر آپ آستینیں الٹ کے بحث کرنا شروع کرتے ہیں، جناب پہلے تو کل ویٹی وہیں تھا، اب آج ادھر ہو گیا ہوگا. ارے بھائی واہ، ارے بھائی واہ، کل تو جہاں باقلہ اسٹیشن ہے وہاں پر ویٹی تھا، اب آج ویٹی ادھر ہو گیا ہوگا، بھائی کلہ ادھر ہو گیا ہوگا. کیا بھروسہ دنیا کا؟ دنیا میں سب کچھ ہوتا ہے. تو اب بتائیے اب میں کیا سوچوں؟ آپ انصاف سے بتائیے اب میں کیا سوچوں؟ اب آپ کے لیے میرے دل میں کوئی گنجائش باقی رہے گی؟ جب رسول دنیا سے گئے تو ادھر جائیں کہ ادھر جائیں؟ آپ نے کہا ادھر جائیے. چلیے ہم آپ کے کہنے پر چلے گئے. جب تھوڑا آگے ملے بڑھے تو یزید مل گیا. اب تو کہیے غلطی ہوئی.
لیکن اب بھی اگر تعویل ہو رہی ہے تو بھیا یہ بڑی زبردستی کی بات ہے، یہ زبردستی کی بات ہے۔ اب اس کے اندر لوگ جو ہم کو بالکل بیوقوف سمجھتے ہیں کہ ان میں عقل ہی نہیں، اور ہمارا خیال دوسرا ہے۔ ہمارا خیال یہ کہ جب اہل بیت کی دشمنی پیدا ہوتی ہے تب عقل غائب ہو جاتی ہے۔ دیکھیے میں اس لیے روزانہ کی مثالیں دیتا ہوں کہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اگر آپ بمبئی سے بائی ٹرین دلی جائیے، جو کیپٹل ہے آپ کا دارالسلطنت، تو 2 لائنیں جاتی ہیں، ایک بامبے سینٹرل سے جاتی ہے اور ایک وی ٹی سے جاتی ہے۔ وی ٹی سے جو لائن جاتی ہے وہ ناسک، بھساول، بھوپال ہوتی ہوئی، جھانسی، گوالیار ہوتی ہوئی دہلی پہنچتی ہے، اور سینٹرل سے جو جاتی ہے وہ سورت، بڑودہ، رتلام ہوتی ہوئی دلی پہنچتی ہے۔ یہ 2 لائنیں ہیں، ہو سکتا ہے آپ لوگ ان دونوں لائنوں پر چل چکے ہوں یا کوئی چلا ہو، بہرحال یہ 2 لائنیں جاتی ہیں، تحقیق کر لیجئے گا، ہم جا چکے ہیں دونوں لائنوں سے۔ اب آپ نے کہا اطہر صاحب ہم بڑودہ نہیں جائیں گے، ہم قدم نہیں رکھیں گے بڑودہ میں، ہم وایا بھساول جائیں گے، اور بیٹھے میں بامبے سینٹرل کی ٹرین میں۔ اب یہ تو آپ نے سمجھا کہ اطہر صاحب میں بالکل ہی عقل نہیں ہے، کچھ ہے ہی نہیں ان کے دماغ میں، موسا بھرا ہوا ہے، یا پتہ نہیں کیا سوچ کے آپ نے کہا۔ آپ اطمینان رکھیے، بڑودہ کی طرف سے میں ہو کے نہیں جاؤں گا، بالکل میں بھساول ہو کے جاؤں گا، اور بیٹھے میں سینٹرل کی ٹرین میں، تو کہ آپ کی بوگی ہوا میں اٹھا کے یہاں سے وہاں تھوڑی رکھ دی جائے گی۔ اگر آپ کو وایا بڑودہ نہیں جانا ہے تو وی ٹی والی ٹرین میں آن کے بیٹھیے، وایا بھساول چلے جائیے گا۔ آپ ٹرین تو پکڑے میں بڑودہ والی اور کہتے ہیں ہم جائیں گے وایا بھساول، یہ تو بیوقوف بنانا ہوا۔ اسلام میں انڈیویجول کا معاملہ نہیں ہے، سلسلے ہیں، سلسلہ امامت، سلسلہ خلافت۔ بیٹھے ہو خلافت کی ٹرین میں، کہتے ہو یزید کو مانتے نہیں، عزیزان گرامی، آج یہ کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ اسلام کو ملوکیت نے بدنام کیا، اور اسلام کی ساری خوبصورتی، سارا حسن، ساری کشش، سارا اٹریکشن ملوکیت نے برباد کیا۔ وہ ریئل اسلام ہے ہی نہیں، وہ مال ہی دوسرا ہے۔ کیا دوا فائدہ ہی نہیں کر رہی ہے؟ تو دوا ہو تو فائدہ کرے، جب دوا مل ہی نہیں رہی ہے تو فائدہ کیا کرے گی؟ 2 طرح کا اسلام آ گیا، ایک ملوکیت والا اسلام جو اس نے کہا تھا تمہارے بھتیجے نے بہت بڑی حکومت بنا لی، وہ اس دن کی مجلس یاد ہے آپ کو؟ اور ایک اسلام جس پر عباس نے کوہنی ماری تھی کہ بدبخت، یہ حکومت نہیں ہے، رسالت ہے۔ تو اب حکومت والا اسلام اور رسالت والا اسلام دونوں شیر و شکر ہو گئے۔
شیر و شکر ہو گئے کیا مطلب؟ جیسے کھچڑی مل جاتی ہے دال چاول ویسے مل گئے. مسلمانوں میں حکومت والے بھی اور مسلمانوں ہی میں رسالت والے بھی. اب یہ کھچڑی الگ کیسے کی جائے کہ دال الگ ہو چاول الگ ہو؟ ملوکیت کی دال سے عقیدے کے چاول الگ کیسے ہوں؟ سمجھے آپ؟ اس لیے کہ جس سے کہا کہ تم تو حکومت والے ہو، وہی لڑنے مرنے میں تیار ہو جائے گا تم خود حکومت والے ہو. ہم خدا رسول کے لیے آئے ہیں اسلام میں، ہم جنت و آخرت کے لیے آئے ہیں، ہم مغفرت کے لیے آئے ہیں. ہم سے حکومت سے کیا لینا دینا؟ ہم اللہ اللہ والے لوگ ہیں. کون آدمی قبول کرے گا کہ ہاں میں ہوں؟ ہر آدمی لڑنے مرنے پر اور گالیاں دینے پر، جان لے دینے پر تیار ہو جائے گا. کوئی قبول نہ کرے گا کہ ہاں میں ہوں. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ کھلے میدان میں اس کا فیصلہ ہو، اور ایسا فیصلہ ہو کہ صبح قیامت تک اس پر پردہ نہ ڈالا جا سکے. فیصلہ ایسا ہو کلیئر کہ پردہ نہ ڈالا جا سکے. بس یہ کمال ہے نبی کے نواسے کا کہ جس نے عاشورے کے دن کربلا کے میدان میں للکار کے بلا لیا، کہا آؤ فیصلہ ہو جائے، حکومت والا اسلام کون ہے، شریعت والا اسلام کون ہے. یزید کے پاس کیا ہے یہ بتاؤ؟ علم ہے؟ نو. خاندان ہے؟ نو. حسب نسب ہے؟ نو. ذاتی کیریکٹر ہے؟ نو. خاندانی پس منظر ہے؟ نو. ماں باپ کی خدمات ہیں؟ نو. باپ دادا کی خدمات ہیں؟ نو. ذاتی شخصیت میں کوئی خوبی ہے؟ نو. پھر کیا ہے؟ بادشاہ ہے. بادشاہ ہے. حسین کے پاس کیا نہیں ہے؟ علم ہے؟ یس. خاندان ہے؟ یس. کیریکٹر ہے؟ یس. فیملی بیک گراؤنڈ ہے؟ یس. عظمت ہے بزرگوں کی؟ یس. ذاتی خدمتیں ہیں؟ یس. پھر کیا نہیں ہے؟ کیا بادشاہ نہیں ہے؟ بادشاہ نہیں ہے تو بادشاہ نہیں ہے. آج سمجھے آپ کربلا کے میدان میں الگ الگ ہو گئے. شریعت والا اسلام حسین کی طرف آ گیا، حکومت والا اسلام یزید کی طرف چلا گیا. حکومت والا اسلام یزید کی طرف چلا گیا، شریعت والا اسلام حسین کی طرف آ گیا. ہر سال محرم میں شریعت والے اسلام عزاداری کرتے ہیں اور ہر سال حکومت والے اسلام کے لوگ محرم کے جلوسوں پر حملے کر کے بتاتے ہیں. ہر سال محرم آتا ہے اور ہر سال تبلیغ ہوتی ہے اور ہر سال اسلام کا میسج پہنچتا ہے اور ہر سال اللہ کے رسول اور اس کے پاک خاندان کے واقعات دنیا کے سامنے آتے ہیں. دین میں جبر نہیں ہے،
میں اپنے عزادار نوجوانوں سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا کہ آپ عزاداری میں اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیے کہ جھگڑا، فساد، لڑائی، اختلاف یہ ہماری وجہ سے نہ ہو، اس لیے کہ مذہب میں جبر نہیں ہے۔ ہمارے مولا نے صبر کیا، ہمارے بزرگوں کی شان صبر ہے، ہمارے بزرگوں کی شان غیظ و غضب نہیں۔ لہذا اگر کہیں کے اوپر کوئی ایسی سچویشن آتی بھی ہے جہاں آپ کے جذبات کو ٹھیس لگے یا آپ کی دل آزاری ہو یا آپ کو تکلیف پہنچے، تو آپ اپنے بزرگان دین کو یاد کیجئے، ان کے کردار کو یاد کیجئے، ان کے تعلیمات کو یاد کیجئے اور صبر و سکون کے ساتھ گزر جائیے، اس لیے کہ تلوار کی کاٹ بیکار ہو جاتی ہے، آنسوؤں کی کاٹ حکومت کو گرا دیتی ہے۔ مجھے ناز ہے کہ اتنے دنوں سے میں اس بمبئی میں حاضر ہوتا ہوں تو میں نے جب جب نوجوانوں سے کوئی اپیل کی ہے انہوں نے میری اپیل مانی ہے، مجھے ان پر ناز ہے، مجھے ان سے شکوہ نہیں ہے۔ میں آج بھی ان سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ آپ ہر حال میں پرسکون رہیے اور اپنی عزاداری پرسکون طریقے سے انجام دیجیے۔ میں مہاراشٹر گورنمنٹ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑا اچھا انتظام کیا ہے اور ہر سال بڑا اچھا انتظام کرتے ہیں۔ ہمارے پولیس کے لوگ اور آفیسرز اور مہاراشٹر گورنمنٹ اور پرشاسن سبھی کچھ مل کے بہت اچھا انتظام کرتے ہیں۔ نیول بجاج صاحب بیچارے خود گھوما کرتے ہیں، وہ انتظام کرتے ہیں، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں اور تمام دوسرے دوستوں کا بھی شکر گزار ہوں جو یہاں وقتاً فوقتاً مسجد میں بھی تشریف لاتے ہیں، ہم سے ہمارے ضروریات بھی پوچھتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہمیں اس بات کی یاد دلاتی ہیں کہ حسین کے دامن سے اگر وابستہ ہو تو نفرت کی دیواریں گرتی ہیں۔ حسین کی دامن سے وابستگی نفرت کی دیواروں کو گراتی ہے، اور عزاداری ایک ایسا میگنیٹ ہے۔ عزیزان گرامی، میں نے اپنی اتنی زندگی میں بہت کچھ دیکھا ہے، بہت کچھ دیکھا ہے۔ ایسے لوگوں سے بھی واقف ہوں میں جو بچپنے میں شیعہ بچوں کے ساتھ ماتم میں گھومتے رہے اور آخر میں کھنچ گئے اسی طرف۔ یہ میگنیٹ ہے، یہ اپنی طرف کھینچتا ہے۔ میگنیٹ سمجھتے ہیں آپ؟ جو لوگوں کو کھینچ لیتا ہے اپنی طرف، یہ انسانوں کو کھینچتا ہے، انسانی دل کو کھینچتا ہے، انسانی دماغ کو کھینچتا ہے، انسانی شعور کو کھینچتا ہے۔ اسی لیے عزاداری کے اندر خالی شیعہ نہیں ہے، شیعوں کی مانوپولی نہیں ہے عزاداری، مسلمان سب عزاداری کرتے ہیں، اور مسلمانوں کی مانوپولی بھی نہیں ہے، غیر مسلم بھی عزاداری کرتے ہیں، اور غیر مسلم بھی سبیلیں رکھتے ہیں، غیر مسلم بھی حسین کی مجلسیں کرتے ہیں، اور غیر مسلم بھی آگے شریک ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ظلم کی داستان نہیں ہے جو ہر آدمی بھاگے، مظلومیت کی داستان ہے، ہر ایک آن کے بیٹھ جاتا ہے۔ ہم دنیا محو حیرت ہے اس عزاداری سے کہ عزاداری کیا ہے۔ دشمنان اہل بیت مسلسل کوششیں کرتے ہیں کہ عزاداری نہ ہو، عزاداری گھٹ جائے، عزاداری کم ہو، عزاداری پر اعتراض ہوتا ہے، لیکن نہ جانے کون سا انتظام ہے، خدا کی قسم۔ آج سے 25-30 برس پہلے میں نے بمبئی میں ایک مثال دی تھی، آج اس کو ریپیٹ کر دوں آپ کے سامنے، اس لیے کہ وہ بچے اب جوان ہو گئے ہوں گے اور اس وقت جو نہیں تھے وہ اب پیدا ہو کے بڑے ہو گئے ہوں گے کہ عزاداری کیا چیز ہے اور اینٹی عزاداری موومنٹ کیا چیز ہے۔
آپ نے کبھی سونار کو دیکھا ہے؟ گولڈ اسمتھ جو سونے کے زیور بناتا ہے، اس کے اتنے سے اوزار ہوتے ہیں، بیٹھ کے کھٹ کھٹ دن بھر بناتا ہے۔ کیا بنا رہا ہے وہ؟ کان کا بندہ بنا رہا ہے، یا بالی بنا رہا ہے، یا انگوٹھی بنا رہا ہے، یا گلے کا کوئی زیور بنا رہا ہے۔ وہ اتنا سب ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ اور لوہار جو ہوتا ہے اس کی اتنی بڑی تو بھٹی ہوتی ہے، اور اتنے بڑے بڑے انگارے ہوتے ہیں اس کے اندر، اور اتنا موٹا راڈ لوہے کا اس میں لال ہو رہا ہوتا ہے، اور ادھر اس کا شاگرد جو ہے وہ بھٹی چلا رہا ہوتا ہے۔ بھٹی بھی ایک خاص طرح کی ہوتی ہے، چلائی جاتی ہے، جس نے دیکھا ہے اسی نے دیکھا ہے، ہر ایک نے نہیں دیکھا ہے، سمجھے آپ؟ وہ چل رہی ہے اور وہ لال ہو رہا ہے، اور اس کے اندر پورا جہنم بنا ہوا ہے، اور وہ موٹا لوہا جو ہے وہ سرخ ہو رہا ہے، یہاں تک کہ جب اس کی سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں اب یہ نرم ہو گیا ہوگا تو وہاں سے نکالتا ہے، اور ایک اتنا بڑا ہتھوڑا جس کے اندر 10-12 کلو لوہا ہوتا ہے، وہ لے کے زور سے مارتا ہے تو راڈ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، جیسا چاہتا ہے ویسا ہو جاتا ہے۔ اس کو ہماری اردو زبان میں کہتے ہیں 100 سونار کی ایک لوہار کی، اس کو کہتے ہیں 100 سونار کی ایک لوہار کی۔ یہی معاملہ عزاداری کا ہے کہ سال بھر مخالفین عزا کھٹ محرم آیا یا علی کہہ کے کربلا ہم کو تہذیب دیتی ہے، کربلا ہم کو اخلاق دیتی ہے، کربلا ہم کو محفل میں بیٹھنے کا سلیقہ سکھاتی ہے، کربلا ہمیں دوسروں سے ملنے جلنے کا طریقہ سکھاتی ہے، کربلا ہمیں انسانیت کا درس دیتی ہے، کربلا ہمیں شرافت کا سبق دیتی ہے، کربلا ہم کو صحیح معنوں میں ایک انسان بنا دیتی ہے۔ جانوروں کو انسان بنانے والی طاقت کا نام کربلا ہے۔ اور اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آج اس برائیوں سے بھری دنیا میں دیکھیے، حسین کے ماتمداروں میں کوئی دہشت گرد نہ ملے گا۔ ہم نے بہت سے زمانے دیکھے ہیں، عمر آتی ہے آدمی کی تو میں نے آنکھیں بند کر کے زندگی نہیں گزاری ہے، میں نے آنکھیں کھول کے زندگی گزاری ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا جب ہندوستان آزاد ہوا ہے، جو لوگ ہیں اس زمانے کے ان کو یاد ہوگا، اس زمانے میں ہندوستان کے اندر بائیں بازو کی طرف جھکاؤ زیادہ تھا، ہندوستان کے اندر اکثر لوگ کمیونزم کی طرف جا رہے تھے، لال قمیصیں، لال سلام، لال کتاب، یہ ہندوستان کے اندر ایک پورا ماحول تھا۔ بچے نہیں سمجھ پائیں گے اس کو، لیکن جو میری ایج کے لوگ ہیں یا لگ بھگ ہیں وہ سمجھیں گے، کافی اثرات تھے۔ اچھا، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ غریبی جو ہے وہ آدمی کو بے دینی کی طرف لے جاتی ہے۔ پارٹیشن کے بعد ہماری قوم میں غریبی بہت پیدا ہو گئی تھی، بہت زیادہ غریبی تھی۔ بمبئی تو پھر بھی تجارتی شہر ہے، اس کی حالت بہتر تھی۔ آپ یو پی میں جائیے، بہار میں جائیے، انٹیریئر میں جائیے ہندوستان کے، بے انتہا غریبی تھی۔ اور جو ان علاقوں سے دکن میں جائیے، جو وہاں کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں مجلسوں میں، وہ تصدیق کریں گے کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو ایک تو غریبی لے جاتی ہے کمیونزم کی طرف، دوسرا ماحول تھا، لیکن ہمارا نوجوان نہیں گیا کمیونزم کی طرف، جبکہ غریبی بھی تھی، تعلیم بھی کم تھی، ماحول بھی بگڑا ہوا تھا۔ ایک آدمی بد پرہیزی بھی کر رہا ہے، فضا بھی خراب ہے، پھر بھی بیمار نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ٹیکہ لگا ہوا ہے اس کے، اس لیے بیمار نہیں ہو رہا ہے۔
آپ جانتے ہیں کہ کمیونسٹوں کی لال قمیص کیوں نہیں آنے پائی ہماری قوم کے اوپر؟ اس لیے کہ محرم کی کالی قمیص رو کے رہی۔ عزاداری اور ماتمداری، فضائل اہل بیت جو انسان کو انسان بنا دیں اور یہ بتائیں کہ کیا ہے یہ۔ آج لوگ نئی نئی باتیں نکلتی ہیں، خدا کی قسم۔ ایک سلسلہ تھوڑے دنوں سے یہ چل رہا ہے، میں آپ کو حالات سے باخبر کرتا ہوں۔ میرا کام خالی مجلس پڑھنا نہیں ہے، میرا کام آپ کو خطرے سے باخبر کرنا بھی ہے۔ کہ میں خالی مجلس پڑھ کے چلا جاؤں، میں مزدور نہیں ہوں خالی، میں آپ کو خطرے سے باخبر بھی کرتا ہوں۔ ارے امام نے فرمایا کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے نکلا ہوں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیجئے۔ ارے آپ عالم ہو کے، مولانا ہو کے، پڑھے لکھے ہو کے، فضائل علی سن کے، مناقب اہل بیت سن کے، مصائب حسین سن کے فرمارے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، معلوم ہوتا ہے آپ نے جی لگا کے پڑھا نہیں، اور آپ نے عظیم اسلامی فلسفوں کو بڑی تنگ نظری سے دیکھا اور بڑا نیرو مائنڈڈ ہو کے دیکھا۔ آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے صرف اتنا سمجھا کہ محلے کے نوجوان لڑکے سے کہا جائے نماز پڑھو اور محلے کے بنیے سے کہا جائے کم نہ تولو۔ آپ نہی عن المنکر و امر بالمعروف صرف اتنا سمجھے کہ اس 18-20 برس کے لڑکے سے جو ذرا لاوالی سا ہے کہا جائے کہ بیٹا نماز پابندی سے پڑھا کرو، اور محلے میں وہ جو بیچارہ بنیا بیچتا ہے اس کی دکان پہ کھڑے ہو کے کہا جائے بھیا دیکھو کم نہ تولنا، یہ نہی عن المنکر و امر بالمعروف ہو گئی۔ آپ سمجھے نہیں حسین کو، کیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے نکلے؟ حق علی معروف ہے، دشمنی علی منکر ہے۔ سارے معروف سمٹ کے آ گئے ہیں دامن اہل بیت میں، اور سارے منکر سمٹ گئے ہیں دشمنی اہل بیت۔ حسینیت معروف ہے، یزیدیت منکر ہے، حسینیت رشد ہے، یزیدیت غی ہے۔ سمجھے آپ؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر آپ ہمیں سمجھانے چلا کہ اطہر صاحب تو فضائل پڑھتے ہیں، امر بالمعروف نہیں کرتے، ہم حق علی پڑھتے ہیں، اس سے بڑھ کے کوئی معروف ہوگا؟ کیا ذکر حسین سے بڑھ کے بھی کوئی معروف ہوگا؟ کیا فضائل اہل بیت اطہار علیہ السلام سے بڑھ کے بھی کوئی معروف ہوگا؟ کیا عظمت شہزادیہ کونین سے بڑھ کے بھی کوئی معروف ہوگا؟ اور کیا ان کے دشمنوں کی شخصیات کو ایکسپوز کرنے سے بڑھ کے بھی کوئی منکر؟ جنہوں نے اہل بیت کے حق کو چھین کے ظلم کیا۔ یعنی گرامی، کربلا مرکز معروف ہے جہاں حسین نے ایک ایسی روشنی دے دی کہ صبح قیامت تک حق و باطل کا فیصلہ ہو جائے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، زندگی رہی تو آئندہ سال پھر ملاقات ہوگی، لیکن چلتے چلتے اپنے بچوں اور نوجوانوں کو ایک کسوٹی دے دوں اور اس کے بعد مجلس تمام ہو جائے، اور یہ بھی عرض کر دوں کہ آج مجلس کے بعد مصافحہ نہیں ہوتا ہے، شب عاشور اور روز عاشور، مصافحے اور گلے ملنے کا دن نہیں۔
آج جب ایک دوسرے سے ملیے تو کہیے عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمسابنا بالحسنى فرمایا ہم قرآن پہچان بتا رہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، دین میں جبر نہیں ہے۔ میرے دوستو، اب اگر حق و باطل دیکھنا ہو تو یہ دیکھ لو کہ یزید فوجیں کیوں بھیج رہا ہے، لشکر کیوں بھیج رہا ہے، پانی کیوں بند کر رہا ہے، اسلحے کی فراوانی کیوں کر رہا ہے، کہ حسین پر دباؤ ڈالنے کے لیے کہ بیعت کر لیں۔ بھائی اسی لیے سب ہو رہا ہے نا، کہ حسین پر دباؤ بڑھایا جائے کہ وہ بیعت کر لیں۔ تو اگر بیعت یزید دین ہوتی تو اس میں جبر نہ ہوتا، اگر بیعت یزید دین ہوتی تو اس میں جبر نہ ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یزید ایک ایسے کام کے لیے حسین کو دباؤ بڑھا رہا ہے حسین پر جو دین نہیں ہے۔ اب آئیے، دین ہے کیا جہاں جبر نہ ہو؟ حسین نے خیمے میں اپنے ناصروں کو جمع کیا، کہا میں تمہاری گردنوں سے اپنی بیعت اٹھاتا ہوں، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں، کہا میں تمہاری گردنوں سے بیعت اٹھاتا ہوں، تمہارا جہاں دل چاہے چلے جاؤ۔ یہ اور بات ہے کہ وہ شمع وفا کے پروانے، وہ عاشقان حسین کہیں گئے نہیں، حاضر رہے خدمت امام میں، اور ہر ایک نے وفاداری کی قسمیں کھائیں۔ رات گزرتی رہی۔ عزیزان گرامی، شب عاشور، آج کی رات شب عاشور، علی اکبر کی زندگی کی آخری رات، علی اصغر کے گہوارے میں سونے کی آخری رات، عباس کی حیات کی آخری رات، حسین کی محراب عبادت سے صدائیں آ رہی ہیں عبادت۔ اصحاب باوفا خیموں کے تلایا پھر رہے ہیں۔ میں کہوں گا بی بی لیلا، علی اکبر کو جی بھر کے دیکھ لیجئے، کل یہ صورت خاک میں مل جائے گی۔ بی بی رباب، علی اصغر کو بہلا لیجئے، کل علی اصغر گودی میں نہ ملیں گے۔ اے بی بی سکینہ، اپنے بابا کے سینے پر آج رات سو رہی ہے، کل رات کو بابا کا سینہ نہ ملے گا۔ اے شہزادی ام کلثوم، عباس کو دیکھ لیجئے، کل عباس دریا پر آرام کر رہے ہوں۔ رات گزرتی جا رہی ہے، صبح قریب آ رہی ہے، سیدانیوں کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ حسین کے خیموں سے عبادت کی صدائیں بلند ہیں، اصحاب باوفا تسبیح خدا فرما رہے ہیں، حضرت عباس خیموں کے تلایا پھر رہے ہیں۔ مجھے اپنے ایک حیدرآبادی دوست کے 4 مصرے بہت پسند ہیں کہ دور ہے اب دستگاہ جور و استبداد سے، اٹھ نہیں سکتا ہے شور نالہ و فریاد سے، 9 شبیں جاگا ہوا تھا پاسبان اہل بیت، سو گیا پہرا بدل کے زینب ناشاد سے۔ آج عباس کے جاگنے کی آخری رات ہے، کل زینب پہرا دیں گی، عباس آرام کریں گے۔ آج چاہنے والے حسین کو الوداع کہنے بیٹھے، یا حسین الوداع۔ عاشور کی رات کٹی، صبح عاشور ہوئی، حسین کے لشکر میں اذاں ہوئی،
امام عالی مقام نے نماز پڑھائی، چھوٹا سا لشکر صف باندھ کے کھڑا ہوا، میمنے پر زہیر مقرر ہوئے، میسرے پر حبیب مقرر ہوئے، قلب لشکر میں حضرت علی اکبر کو جگہ ملی، علمدار لشکر حضرت عباس کو بنایا گیا، حسین کا لشکر بڑے شان و شوکت سے میدان میں آیا، لڑائی شروع ہوئی، دشمن کے ٹکڑے اڑنے لگے، ظہر تک حسین کے اصحاب لڑتے رہے، نماز ظہر جب ہوئی، جب بھی اصحاب وفا میں کچھ زندہ تھے، نماز ظہر کے بعد اصحاب تمام ہو گئے، اب دل کے ٹکڑوں کی باری آئی، سب سے پہلے اولاد عقیل نے اپنی جان دی، جب اولاد عقیل نہ رہی تو اولاد جعفر نے اپنی جان دی، جب اولاد جعفر نہ رہی تو اب زینب کے لاڈلے میدان میں آئے، اور زینب کے لاڈلوں کے بعد حسن کا لال قاسم ٹکڑے ٹکڑے ہوا۔ جب قاسم بھی نہ رہے تو عباس میدان میں آئے، عباس کا لاشا دریا سے نہیں اٹھا مگر خون میں ڈوبا ہوا علم آیا جس میں مشک سکینہ بندھی تھی، اور اس کے بعد علی اکبر مقتل میں گئے۔ خدا نہ دکھائے، خدا نہ سنائے، خدا یہ وقت کسی پہ نہ لائے، لیکن کربلا میں یہ وقت گزرا کہ بوڑھے باپ نے جھک کے جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا، لے کے چلے، جس پھوپھی نے 18 برس پالا تھا خیمے سے نکل آئی، وہ علی اکبر، ارے میرے علی اکبر۔ عزیزان گرامی، آوازیں بلند ہیں آپ کی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ علی اکبر کے بعد ہاتھوں پہ علی اصغر آئے، ننھے علی اصغر نے مسکرا کے تیر کھایا، حسین نے پشت خیمہ پہ علی اصغر کی قبر بنائی۔ اب امام علی مقام تمام ذمہ داریوں سے فارغ ہو چکے تھے، علی اکبر کا جنازہ بھی اٹھ چکا، علی اصغر کی تربت بھی بن چکی، اب در خیمہ پہ آئے، اب حسین کی شان قابل دید تھی، کپڑوں پہ علی اکبر کا خون، چہرے پہ علی اصغر کا خون، ہاتھوں میں تربت علی اصغر کی خاک، آواز دی زینب ام کلثوم۔ ایک ایک بی بی کو سلام کیا، شہزادی زینب پس در آئیں، کہا بھیا خیمے میں آئیے، بہن بھائی کو لیے ہوئے خیمے میں آئی، کہا بھائی بہن مجھے سید سجاد کے پاس لے چلو، سید سجاد کے پاس آئے، بیٹے کے پاس بیٹھ گئے، تھوڑی دیر باتیں کی جو کسی نے نہیں سنی، امام نے امام سے باتیں کی، جب اٹھنے لگے تو اتنا کہتے ہوئے اٹھے کہ بیٹا جب قید سے چھوٹ کے جانا میرے دوستوں کو میرا سلام کہہ دینا، کہنا جب پانی پینا میری پیاس یاد کر لینا۔ اجرکم اللہ۔ شب عاشور ہے، 2-4 منٹ مصائب ابھی اور پڑھوں گا، کیا میرا سلام کہہ دینا، آگے بڑھے۔ بہن سر جھکائے ہوئے آئی، بھیا بہن نثار سیدانیوں کی ایک خواہش ہے، اگر مناسب ہو تو پورا فرما دیں۔ کہا بہن کیا خواہش ہے؟ کہا یہ بیویاں آخری بار آپ کو رخصت کرنا چاہتی ہیں۔ کہا بہن یہ کیسے رخصت کریں گی، کیا چاہتی ہیں؟ کہا کچھ نہیں بھیا، ایک حلقہ بنا لیں گی، آپ اس حلقے میں آ جائیے یا آپ کو دل بھر کے دیکھ لیں۔
کہ اچھا بہن مجھے منظور ہے. اے لیجئے بےکس سیدانیوں نے حلقہ بنایا. حسین حلقے میں آئے, ایک ایک کے چہرے پر نظر کی. دل پر برچھی لگی جب مادر اکبر سے ملے, یاد ماں آ گئی جبان کے خواہر سے ملے. بے کسی اجڑے ہوئے گھر کی وہ حضرت دیکھی, یاد سے حضرت فضا کی بھی صورت ہے. امامہ ہاتھوں پر لیا, ہاتھ بلند کیے, پالنے والے نے میرے غم میں صبر دے دے. اے لیجیے حلقہ ٹوٹ گیا, حسین آگے بڑھے, زینب پیچھے پیچھے, اور زینب سے آگے حسین کے دامن سے لپٹی ہوئی سکینہ. دامن سے لپٹی ہوئی سکینہ, بقول میر انیس بکھرائے بال اہل حرم ساتھ ساتھ تھے, پٹکے میں شاہدی کے سکینہ کے ہاتھ تھے. خیمے کا پردہ اٹھا, زینب کبریٰ نکلی ہیں باہر ہے, پیچھے پیچھے حسین نکلے. مرزا دبیر کہتے حسین جب کہ چلے باندھے دوپہر رنگ کو, نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکابے توسط کو. حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو, سکینہ جھاڑ رہی تھی ہوا کے دامن کو. نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو, فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی. حضرت اللہ. معلوم تو ہو گئے شب عاشورہ ہے. جب گھوڑے پر بیٹھنے لگے تو سکینہ نے کہا بابا اگر جا رہے ہیں تو مجھے نانا کے روضے پر پہنچا دیجئے. بچی کو گود میں لیا, پیار کیا, یہ آخری پیار تھا. اس کے بعد سکینہ نے تماشے کھائے, تازیانے کھائے,